گرامی، ہم نے رمضان سے پہلے جو آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں حجم کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، ان آخری 10 صورتوں کا جو عمومی طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں اور نمازوں کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن زندگیاں ہماری گزر جاتی ہیں، 50 سال ہو جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، 60 سال 70 سال ہو جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ فیل ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، جو عمومی طور پر تو کم سے کم جن صورتوں کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے، جمعۃ المبارک کے اندر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی موضوع آ جاتا ہے، ایونٹ آ جاتا ہے، رمضان آ گیا، اس کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آج یہ جو ہم نے صورتوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اس کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ گزارش کروں گا، چونکہ جمعہ ہے اور یہ خطبہ ہے اور میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، اور قرآن کا سب سے بڑا پروٹوکول ہے، سب سے بڑی عزت احترام قرآن کی ہے، جو قرآن نے خود بیان کیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ مطلب رسم جمعہ نہ ہو، رسمی طور پر ہم نہ آئے ہوں کہ یار بیٹھنا ہے جمعہ پڑھنا ہے، چلو 10 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں، نہیں، ذہنی، فکری اور نظریاتی طور پر انسان تیار ہو اور ایک ایک حرف کو اپنی سماعتوں کے ذریعے اپنے دل کے اندر بسائے کہ اللہ کے پاکیزہ کلام کی فضیلت کیا ہے، برکت کیا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک ان تصلی بمئۃ رکعۃ۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا اے ابو ذر، تو قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لے، فرمایا ایک آیت کو سیکھنا 100 نوافل ادا کرنے سے زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ خیر لک ان تصلی مئۃ رکعۃ، 100 رکعتیں تو ادا کرے۔ تو بحمداللہ تعالیٰ یہ جمعے کا خطبہ بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے۔ میں آپ کی ساری توجہات بار بار قرآن کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کا ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اور کچھ ضروری چیزیں آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کر کے ہم جمعۃ المبارک ادا کریں گے۔ یہ صورتیں مدنی صورتیں ہیں اور یہ صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور ساتھ نازل ہونے کی بھی ایک علت ہے، ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو حضور علیہ السلام کو ستانا شروع کیا، اور مکہ مکرمہ کے اندر قریش نے حضور کو پریشان کرنا شروع کیا۔ طائف کے اندر گئے تو وہاں پر جو ہے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور حضور علیہ السلام پر پتھراؤ کرایا گیا، اور حضور علیہ السلام کی نالین پاک خون سے تر بتر ہو گئی۔ پھر شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا، مجبوراً پھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دین کو بڑھانے کے لیے آپ ہجرت کریں، مدینہ منورہ شریف تشریف لائے۔ مدینے کے اندر چونکہ یہودی پہلے سے آباد تھے، تو مدینے کے یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا شروع کیا، اور مختلف عرب کو دعوت دیتے رہے کہ ہماری بادشاہت اور چودراہٹ یہاں پر ختم ہو چکی ہے اور ہم جو ہے ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کئی جگہ ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، اور اس کے بعد احزاب، ایک بہت بڑا جو ہے غزوہ ہوا اور جنگ ہوئی۔ لیکن یہودیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، وہ خود بھی بڑا جادوگر تھا اور اس کی بیٹیاں بھی جادوگر تھی بہت بڑی۔ یہودی جو ہے ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے ہر طرح سے ان کو زیر کرنے کی کوشش کی، اب یہ ہے کہ ان پر جادو کیا جائے۔ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک
اور جو کنگھی کیا کرتے تھے وہ بال مبارک حاصل کیے گئے اور کنگھی کے ٹکڑے حاصل کیے گئے، اور لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا، اور ایک کنواں ہے جس کے مختلف نام لکھے گئے ہیں، اور اس کے اندر ایک نام ہے بیر عریس بھی کہا جاتا ہے اور بیر ایروان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر کے، جادو کر کے، اور ایک پتلا بنا کے اس کے اندر سوئیاں لگا کے، بندشیں کر کے، اور اس کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ چونکہ نبی تو نبی ہوتا ہے بالکل، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اگرچہ جو بشریت ہے وہ بشریت مسلم ہے، اس بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرے گا کہ حضور بشر نہیں ہیں، وہ تو قرآن کی نص قطعی کا انکار کرے گا۔ قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، یہ تو قرآن کی آیت کریمہ کا ہے، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں، ہم بشریت کا انکار نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بشر 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 کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ وہ صرف بشر نہیں ہے، وہ خیر البشر ہے، فخر البشر ہے، فخر آدمیت و انسانیت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تقاضۂ بشریت ہوتا ہے، حضور کے جسم مبارک کے اندر ذوق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار چڑھا، حضور کے دندان مبارک احد کے اندر شہید ہوئے، خون نکلا، طائف کے اندر خون نکلا، تو جو جسم کے ظاہری چیزیں ہوتی ہیں بتقاضۂ بشریت، درد ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر، حضور کی یادائش پر چیزوں پر اثر نہیں ہوا۔ جو منصب نبوت اور کار نبوت کی چیزیں ہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، ورنہ تو سارے کا سارا نظام خراب ہو جائے، نظام نبوت خراب ہو جائے۔ اگر کوئی جادوگر یا کوئی کافر جو ہے وہ اس انداز سے حملہ کرے تو پھر تو وہ خراب کر سکتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو اور نبوت کے امور کو محفوظ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ پھر رات کو آپ سوئے، آپ نے استخارہ فرمایا، دو فرشتے آ کے آپ کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، جگہ بھی بتائی کہ کہاں رکھا گیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا، اور اس کنویں کا سارا پانی نکالا گیا۔ اس کنویں کا جب سارا پانی نکالا گیا تو اس کے نیچے سے جو ہے، بالکل اس کے نیچے وہ پتلا رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی جو استعمال شدہ کنگھی ہے، اس کنگھی جو ہے اس کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر تشریف لے آئے، اور حضور علیہ السلام نے ذی اروان اس کنویں کے پاس جو ہے نا وہ نکالا گیا، تو جبریل علیہ السلام آئے اور یہ 11 آیتیں نازل فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق اور رب الناس کی ایک ساتھ جو ہے آیتیں نازل کی گئیں، اور ان 11 آیتوں کو حضور پڑھتے گئے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتا گیا، یہاں تک کہ 11 آیتیں مکمل ہوئیں، 11 گرے کھل گئے، اور حضور کا پورا جسم مبارک جو ہے نا گروں سے باز ہو، اور وہ جو بندش تھی، وہ جو جادو تھا، وہ جو سحر تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ حقیقت کے اندر تو یہ امت کو ایک بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا، امت کو ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر حضرت عقبہ بن عامر اور دوسرے صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں عطا فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ ایک ایسی صورت آنے والی ہے، ایک اتنی مبارک صورت آنے والی ہے کہ لم انزلت ولم یرا مثلہن قبلا، فرمایا اس سے پہلے ایسی مبارک صورتیں نہیں ملی ہیں، بڑی عظمت والی صورتیں، بڑی مبارک صورتیں۔ اسی لیے جب یہ صورتیں ملیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام نمازوں کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھتے، اور نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد جو ہے
وہ 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ ہے اس مبارک سورت کی شان نزول کہ یہ سورت کس اعتبار سے عطا کی گئی۔ اچھا، اس پہ پھر بڑی بحث کی گئی ہے، اس کی طرف میں عوام کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اور جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی پر تو اگر جادو ہوگا تو پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ تو اس کا ایک ہی جملے کے اندر جواب ہے کہ جو جسم کے عوارض ہیں وہ تو بتقاضۂ بشریت، میں نے کہا کہ زخم لگے گا تو خون نکلے گا، بخار آئے گا، دندان مبارک سے خون نکلے گا، نالین پر خون آ گیا، تو یہ تو ظاہری اعتبار سے ہوں گے، لیکن اصل جو روح ہے، جو دل ہے اور جو ذہن ہے، وہاں پر کوئی بھی جادو کا اثر نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، جادو ایک برحق شے ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی جادو کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو ہے وہ جادوگر جادو کیا کرتے تھے، اور وہ جادوگر بھی کیا کام کرتے تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء والزوجہ، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرایا کرتے تھے۔ شیطان خوش ہوتا ہے، جادوگروں کا بھی یہی کام ہوتا ہے، اور وہ شرکیہ کلمات پڑھتے، کفریہ کلمات پڑھا کرتے تھے، ان شرکیہ اور کفریہ کلمات کے ذریعے جادو کرتے تھے۔ تو ہر وہ جادو جس کے اندر شرکیہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات ہیں، وہ کرنا بھی کفر ہے، وہ کلمات پڑھنے بھی کفر ہیں۔ اور جو شخص جو ہے ان جادوگروں کے پاس جاتا ہے، اب ہمارا یہ ملک ہے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں اور سارے کے ساری چیزیں، لیکن ہر جگہ یہ 2 نمبر قسم کے جادوگر بیٹھے ہوئے، دیواروں پر لکھا ہے بنگالی بابا، فلانا بابا، مرد و عورت ان کے پاس دوڑے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور جی فلان ہو گیا، فلان ہو گیا۔ اچھا، لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی ہوئی ہے کہ بھائی اگر کسی نے جادو کرا دیا ہے تو جادو کو جادوگر ہی ختم کر سکتا ہے، گندے کو گندے کے ذریعے ختم کریں گے۔ بھائی یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام پر یہودیوں سے بڑا جادوگر کون؟ جیسے اس زمانے کے اندر بنگال کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، اس زمانے کے اندر یہودیوں کا جادو بولا کرتا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے امت کو یہ 11 آیتیں تحفہ عطا فرمایا اس کو تم پڑھو۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کے پاس آیا، کہا جی دیکھیں حضرت میرا کیا ہو گیا، کیا نام ہے آپ کا، والدہ کا نام؟ نہیں بھائی آپ کو تو کچھ بھی نہیں۔ بولے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، مولانا صاحب کو پتہ نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں ہے، کسی بڑے کے پاس سے۔ یعنی ان کو سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ان کو یہ نہ کوئی کہے کہ تمہارے پر گندا، کالا، فلانا، ٹمکانا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کو کہیں کہ بھائی آپ ایسا کیا کریں کہ آپ صبح و شام معوذتین پڑھیں، بس سکون نہیں ملے گا۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام پر اتنا ایمان و یقین نہیں ہے جتنا ان جادوگروں کی باتوں پر یقین ہے۔ ہاں وہ کہیں گے اتنے بکرے لے کر آؤ، 40-44 بکرے لے کر آؤ، 92 بکرا، جیسے جیسے ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، ڈیفنس کے خرچے جتنے زیادہ، بکرے بھی اتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ خرچے نا، پولیس بھی بٹھائی ہوئی ہے، گارڈ بھی بٹھائے ہوئے، تو بکرے بھی اتنے بڑھتے جائیں گے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کیا کرنا بکروں کو؟ بھائی بکرے رات کو 1 بجے قبرستان کے اندر ذبح کریں گے ہمارے بندے، سورہ توبہ پڑھیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کو ڈرائیں گے، ان کے اندر ایک خوف طاری کریں گے۔ بولا جتنا ان کو خوف زدہ کر سکتے ہو کرو، جتنا زیادہ ان کو توہم پرست نفسیاتی بنا سکتے ہو اتنا زیادہ ان کو ڈراؤ، اتنا زیادہ تم ان کے ساتھ کھیل سکو گے اور اتنا زیادہ تم مال نکال سکو گے۔ یہ طریقہ واردات ہے۔ اچھا یہ کھیلتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہے، ہمارا قرآن پر ایمان کمزور ہے، ہمارا جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے ہمیں اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا لم یرا مثلہن، اس سے پہلے اتنی رحمت نہیں ملی آج جو معوذتین نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کسی نجومی کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا اور جا کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کاہن کے سامنے، کسی نجومی کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا کہ بھائی دیکھو ذرا میرا ہاتھ، میرا نصیب دیکھو، نصیب، وہ غریب کا بچہ روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، مٹی ساری اس کے منہ میں جا رہی ہے، وہ لوگوں کے نصیب بتا رہا ہے،
بھائی تو پہلے اپنا نصیب ٹھیک کر لے. وہ جو طوطے لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ جو لوگوں کی قسمتیں بدل رہا ہے, تو پہلے اپنی قسمت بدل لے. اگر اتنا بڑا کامل و عامل ہے تو اس کے پاس سنیے گا, نوجوان بچے سنیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا, کسی نجومی کے پاس گیا اور فرمایا کہ اس نے اللہ کے دین کو اور اس شریعت کا انکار کیا جو شریعت محمدیہ حضور لے کر آئے, اس نے سارے دین کو لپیٹ دیا, ساری شریعت کو لپیٹ دیا, سارے قرآن کو لپیٹ دیا, فرمایا اس کی 40 سال کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. تو نوجوان بچوں خبردار, خبردار تو خبردار. میں بچوں کو متنبہ کر رہا ہوں, یہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے کامل بزرگ ہیں, نہ یہ زندگی کے اندر کسی کاہن کے پاس کسی نجومی کے پاس گئے ہیں, نہ جائیں گے. میں بچوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ بیٹا مشکل سے مشکل حالات آ جائیں, پریشان کن سے پریشان کن حالات آ جائیں, کسی کاہن کے پاس مت جانا, کسی نجومی کے پاس مت جانا. اور آگے سنیں جادوگر, یہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے, بنگالی بابا, فلاں بابا, فلاں بابا, قسمت بدل دیں گے, یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. اگر وہ جادوگر کے پاس گئے آپ اور یہ تصور کے گندے کے ذریعے گندا مٹایا جائے گا, تو وہ تو شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں, وہ تو نعوذ باللہ قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں, وہ تو کفریہ کلمات پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شرک اور کفر پر راضی ہو کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیں گے. خبردار کسی کے پاس گئے, خبردار کسی کے پاس گئے, اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وَإِن یمسسک بخیر فلا راد لفضلہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو خیر دینا تو خدا کی قسم کوئی جادوگر, کوئی کاہن, کوئی بھی روک نہیں سکتا. اور رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو اور کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی دلا سکتا ہی نہیں ہے. کتنے بھی چکر ان کے پاس لگاؤ, اور آپ یقین کریں لوگوں نے کتنا پیسہ, لاکھوں پیسے ضائع کیے ان کے اوپر, برباد کیے. عورتوں نے اپنی عزتیں برباد کی, اپنے ایمان برباد کیے, اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. حالانکہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان جادوگروں کی باتوں پر یقین اور ایمان آ گیا. حالانکہ قرآن نے وہاں پر ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر, فرمایا کہ یہ جادو کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جادوگر سمجھتے تھے کہ ہم جنوں کے ذریعے بڑی خبریں لے کر آتے ہیں, یہ کرتے ہیں. فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا کوئی چیز ضرر نہیں دے سکتی ہے, کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اگر اللہ کے کرم اور آغوش رحمت کے اندر آپ موجود ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ 11 آیتیں عطا فرمائی, یہ 11 کلمات عطا فرمائی. اب ذرا توجہ کیجئے قرآن کی طرف, میں ان آیتوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ طلب کرتا ہوں اپنے اس رب کی کہ جو صبح کا پروردگار ہے. فلق کہتے ہیں اصل میں ان اللہ فالق الحب والنوا, جو رات کے اندھیرے کو توڑ کر اور صبح کی سفیدی پیدا کر دیتا ہے. اور ان اللہ فالق الحب والنوا, فرمایا جو گٹھلی کو توڑ کے اس میں سے پودا اور کومبل نکالتا ہے وہ میرا مالک و مولا ہے. سب کچھ, سارا کچھ دست قدرت اس کے پاس ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی, من شر ما خلق, اور ہر اس چیز سے کہ جو اس نے پیدا کی ہے جس کے اندر شر ہے. انسانوں کے اندر, جنوں کے اندر, جس چیز کے اندر سانپ ہیں, بچھو ہیں, انسانوں کے اندر بھی سانپ بچھو ہوتے ہیں, انسانوں کے اندر بھی کاٹنے والے سانپ بچھو ہوتے ہیں. اس کے اندر سب کچھ آ گیا. من شر ما خلق, اس کی مخلوق کے اندر جتنے شریر لوگ ہیں, جتنی شریر چیزیں ہیں, میں ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں, اللہ کی امان کے اندر آتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے, جب رات چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کے اندر چور بھی آتے ہیں, ڈاکو بھی آتے ہیں, سانپ بھی نکلتے ہیں, بچھو بھی نکلتے ہیں, جنات بھی نکلتے ہیں, بہت ساری مخلوق نکلتی ہے. فرمایا من شر غاسق اذا وقب,
اور فرمایا رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب وہ رات چھا جائے، فرمایا اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اپنے رب کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ آگے سنیے گا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور نفثن کہتے ہیں پھونکنے کو، اور نفاثات یہ مونس کا صیغہ ہے، پھونکنے والیاں، وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں۔ من شر النفاثات، وہ پھونکنے والیاں گروہ کے اندر، پھونک پھونک کر جادو کرنے والیاں اور جادو کرنے والے۔ من شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے کہ جو پھونکتی ہیں گروہ کے اندر، پھونکے مارنے والی ہیں، ان کے شر سے بھی میں اپنے رب کی امان میں آتا ہوں۔ خدایا ان شریروں، فتینوں، فسادیوں، جادوگروں کے شر سے تو مجھے اپنی پناہ اور اپنا امان عطا فرما۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور فرمایا کہ میں حاسد کے حسد، حاسد جب حسد کرے، اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کے حوالے سے کمپلیٹ بیان آپ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر سماعت کر چکے ہیں۔ حاسد جب حسد کرتا ہے، پہلے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، پھر وہ زبان پر لے کے آتا ہے، پھر پریکٹیکل طور پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کام کرنے لگتا ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، فرمایا وہ جو حاسد ہے، حسد کرنے والا، جب وہ حسد کرنے لگے، اس حاسد کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اگلی آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں اور پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں پسپا ہو کر دوبارہ حملہ کرنے والا، یہ شیطان کے لیے خناس کہا جاتا ہے۔ شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، جیسے انسان ذکر کرنے لگتا ہے شیطان بھاگتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے کوئی چور نہیں ہوتا ہے روشنی دیکھتا ہے تو چھپ جاتا ہے، جیسے وہ روشنی مدم ہوتی ہے دوبارہ وہ نکلتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ فرمایا شیطان بھی اسی طرح گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، جیسے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو خناس وہ پسپا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، جیسے غافل ہوتے ہیں دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، میں اس پسپا ہو کر حملہ ہونے والے اور اس کے جو وسوسے ہیں اس سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں کے اندر سے ہو، وہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں، وہ جو شر کرنے والے ہیں، وہ جو جادو کرنے والے ہیں، وہ جو حسد کرنے والے ہیں، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے اندر جتنی چیزیں ہیں میں ان سب کی پناہ میں آتا ہوں کہ اے میرے مالک و مولا تو مجھے حصار حفاظت عطا فرما دے۔ جیسے میں نے عرض کیا، دوبارہ ریپیٹلی عرض کر دیتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ روزانہ پڑھنا ہے آپ نے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، بچیاں ہیں ان کے رشتوں کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، نظر بد ہو جاتی ہے، العین حق، نظر بر حق ہے، حاسد کا حسد ہو جاتا ہے، سحر بھی ہو جاتا ہے، جادو بھی ہو جاتا ہے، ان تمام سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کوئی اور، کوئی مولانا، کوئی پیر، کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ہیں کہ جناب ساڑے پیر دی خیر ہوئے، پیر ہی سانو بچان گے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ مفتی صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کر خالی بیٹھ کے پڑھتا رہوں گا تو خالی آپ کا ہوتا رہے گا، انسان کو خود پڑھنا ہوگا، انسان کو خود کرنا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد یہ سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ گھر سے نکلیں آپ آیت الکرسی پڑھیں، یہ تینوں صورتیں پڑھیں۔ تیسرا آخر کے اندر ام المومنین، یہ توجہ فرمائیے گا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتے ہیں، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ اذا آوى الى فراشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے ایسے،
ادھر توجہ کریں، ایسے ہاتھوں کو ملا لیتے. پھر کیا فرماتے؟ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد، معوذتین پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق رب الناس، ثم نفث بہما. پھر اپنے ہاتھوں پر یہ تینوں پڑھ کے صورتیں پھونکتے. پھر سب سے پہلے اپنے چہرے پر ملتے، پھر اپنے سر پر، پھر جسم کے آگے والے حصے پر، پھر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے اس پھونکے ہوئے ہاتھ کو وہاں پر پھیرتے. دوبارہ ایسا کرتے، سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، ناس پڑھتے، پھر ہاتھوں پر پھونکتے. فرمایا ثلاث مرات، حضور رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ عمل کیا کرتے تھے. یہ عمل کس کا ہے؟ نہ کسی امام کا ہے، نہ کسی شیخ کا ہے، یہ امام الانبیاء نے خود امت کو تحفہ عطا فرمایا. اب امت کرنا نہ چاہے، رات کو موبائل دیکھتے ہوئے ہم سو رہے ہیں، ہمارے خوابوں کے اندر وہی آئے گا. رات کو ہم ڈرامے دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، رات کو ہم فلاں چیز دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، تو کیا آپ کو رحمت ملے گی، برکت ملے گی؟ ایک تو میں نے گزارش کی تھی، جلدی سے میں وقت ختم ہو رہا ہے، کہ پاکیزہ ہو کر سویا کریں، وضو کر کے سوئیں، گندے کپڑے پہن کے نہ سوئیں. کپڑے جو بالکل گندے قسم کے ہوتے ہیں، بدبودار گندے کپڑے، ان کو پہن کے سوتے. ارے اللہ کے بندے، پاکیزہ ہو کے سو، تمہارا بدن بھی پاک ہو، تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں. پتہ نہیں موت واقع ہو جائے تو گندگی کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے. یہ ایک موت کا پارٹ ہے، موت کا حصہ ہے. اس کے بعد جتنا کچھ آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں، یہ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اپنے سارے گھر کا حصار کریں. رات کو سوتے ہوئے کبھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، رات کو سوتے ہوئے کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان یہ پڑھتا رہے. یہ حضور علیہ السلام نے تحفے امت کے لیے عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے سحر سے، ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کی بندش سے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو کلمات میں پڑھتا ہوں، یہ کلمات میرے نہیں ہیں. ساری دنیا پوچھتی ہے علامہ صاحب یہ کلمات کہاں سے آئے؟ یہ کلمات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الوظیفۃ الکریمہ کے اندر عطا فرمائے کہ گرد من، گرد خانائے من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من، تو حصار حفاظت بھی شوی تو نگہدار باشی. خدایا میری بھی حفاظت فرما، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی، میرے کاروبار کی اور میرے دوستوں کی. یہ بھی ایک حق ہوتا ہے. جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا، یہ آپ کا شرعی حق ہے کہ آپ ان کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں جو آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کو بھی رکھیں. گرد من، گرد خانائے من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من، تو حصار حفاظت بھی شوی تو نگہدار باشی. اے میرے مالک و مولا سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے سحر سے، جادو سے، بندش سے، رکاوٹ سے. اور یہ جو ظالم ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ان کو تباہ کر، ان کو برباد کر. یا قاہر ذل بطش شدید انت الذی لا یطاق انتقامہ، یا قاہر ادفع شر کل شریر، کل حاسد، کل فاسد، کل ظالم، اجعلہم مشغولین بانفسہم. ان کو اپنے دندوں کے اندر لگا دے، ان کو اپنے معاملات کے اندر ایسا پھنسا دے کہ ان کی جو شر اور فتنوں کی قوتیں ہیں، جو ظلم کی قوتیں ہیں، ان کا دماغ جو شر کی طرف چلتا ہے، ان کو موقع ہی نہ ملے. یہ نہ کہیں تباہ ہو جائیں، لگے رہے اسی کے اندر. وہ ایک مرتبہ ایک بندہ گیا، قاضی نے بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ بازار کے اندر کون کون 2 نمبری کر رہا ہے. ایک بندہ جو ہے نا اس سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ ہاں بولے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. بولا ملاوٹ کرتا ہوں. بولا پورا ہوتا؟ بولا نہیں بڑی مشکل ہے، یہ پھنسا ہوں وہ یہ پھنسا ہوں. اس نے آ کے قاضی سے کہا کہ اس کو کیا سزا دینی ہے؟ یہ خود ایک سزا کے اندر ہے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، انسان خود اپنے ایک معاملات کے اندر سزا کاٹ رہا ہوتا ہے، قید و مشقت کاٹ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے اور شریروں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.